اللہ کی راہ میں وقف کر دے تو اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسی صحابی نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے، جتنی ڈیمانڈ یہودی کرتا ہے اتنی میرے پاس رقم موجود نہیں ہے۔ یہ بات حضرت عثمان کے کانوں تک پہنچی۔ وہ درد رکھنے والے، اسلام کا درد رکھنے والے اس یہودی کے پاس چلے گئے، پوچھا کہ کتنے میں دیتے ہو؟ اس نے کہا جی میرا گزر بسر اسی پہ ہے، اگر میں یہ بیچ دوں گا تو میرے اہل و عیال کیا کریں گے؟ ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دن آپ اس میں سے پانی لیں، دوسرے دن میں پانی بیچوں، آپ آدھی رقم مجھے دے دیں، ایک دن آپ استعمال کریں، دوسرے دن میں کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے یہ بات طے ہو گئی تو ایک دن جو یہودی کا تھا وہ ایک درہم لیتا تھا اور ایک ڈول پانی کا دیتا تھا۔ اگلا دن جب آتا تو حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص یہاں سے آئے اور فی سبیل اللہ پانی جتنا مرضی ہے یہاں سے لے جائے، پانی بھرنے کی کھلی اجازت دے دی۔ اب یہودی کا کاروبار اگلے دن پھر اس میں فرق پڑا، لوگ اس دن جس دن پانی عام ہوتا تھا لے لیتے تھے، اس کے کاروبار میں فرق پڑا۔ اس نے کہا جی آپ بقیہ آدھی رقم بھی دے دیں اور سارا کنواں آپ لے لیں۔ اب وہ تیار ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آقا علیہ السلام نے جنت کی ضمانت کا اعلان فرما دیا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے وہ عثمان ابن عفان کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جنت آقا علیہ السلام نے بات دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں، انہیں بھی جنت دی، لیکن بالخصوص الگ سے عثمان غنی کو جنت ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اور اس کی متصل ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ جنت میں جب حضرت عثمان غنی جب جنت میں داخل ہوں گے، اس موقع پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں کوئی روشنیوں کا بندوبست ہوگا؟ حدیث میں برق کے الفاظ آئے، یعنی بجلی کا بندوبست ہوگا جنت میں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، جب عثمان جنت میں داخل ہوگا تو داخل ہوتے ہی جنت روشنی سے جگمگا جائے گی، جنت روشنیوں سے بھر جائے گی عثمان ابن عفان کے جنت میں داخل ہونے کے بعد، یعنی آپ کی دخول کی نسبت سے جنت کو روشنی ملے گی۔ سامعین ذی وقار، یہ فضائل بہت زیادہ ہے۔ میں نے عرض کی تھی پچھلی جمعہ پر کہ ہم کوشش کریں گے ایک ایک صحابی کا مختصر سا بیان، ان میں سے پچھلے 2 صحابہ کرام کا ذکر ہوا، آج حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر ان کا ذکر قرآن میں تلاش کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مشہور آیہ کریمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ یہ تو ایک عام تفسیر ہے جو آپ نے سماعت کر رکھی ہوگی۔ اس میں مفسرین نے تمام صحابہ کو لیا ہے کہ تمام صحابہ کی 4 صفات کا ذکر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اسی آیت کریمہ کو 4 خلفائے راشدین کے ساتھ خاص کیا ہے، جس میں سے والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر مراد ہے، جو ہر وقت حضور کی معیت میں رہتے تھے، سفر ہوتا حضور کے ساتھ ہوتے، حضر ہوتا حضور کے ساتھ ہوتے، غار ہوتا حضور کے ساتھ ہوتے، اور ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، آقا کے پہلو میں لیٹے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا جب اٹھایا جائے گا
تو دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے۔ والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشداء علی الکفار کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ اگر اس کا اشارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا جائے تو وہ اتنے سخت تھے کفار کے مقابلے میں کہ جب آپ اسلام لائے تو 39 کا عدد تھا اس وقت۔ پوچھا میرے آقا کمرے میں بند نماز پڑھتے ہیں، آج عمر اسلام لے کر آیا ہے، آج بند کمرے میں نماز نہیں ہوگی، چلے حرم میں جا کر پڑھیں۔ شجاعت کا عالم یہ تھا۔ جب حرم میں گئے کفار اور مشرکین نے دیکھا یہ مسلمان تو اعلانیہ عبادت کر رہے ہیں، وہ نیزے تیر لے کر قریب آئے، دیکھا کہ عمر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سہم کر ڈر کر دوبارہ ایسے پلٹے کہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ یہ آپ کی شجاعت کا عالم تھا۔ کیسر، کسرا اور ایران کے بادشاہ، امراء اور رؤساء حضرت عمر کا نام سن کر وہ سہم جاتے تھے۔ آپ کی شجاعت کا عالم یہ تھا۔ میں نے پچھلے جمعہ پر اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، مگر اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، یہ صحابہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے نرم خو ہوتے ہیں، ان کا اخلاق بڑا نرم ہوتا ہے، بڑی دھیمی آواز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تربیت ہے ہمارے لیے بھی کہ جب صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کا احترام بھی کریں، اور آپس میں جب گفتگو کا لیول ہو، انداز ہو، وہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم گفتگو کی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ یہ ایک تربیتی پہلو بھی نکلتا ہے اس آیت سے کہ جب کسی سے بات کریں، کسی بڑے سے کریں تو ادب و احترام سے کریں، والد سے کریں آداب ملحوظ خاطر رکھیں، استاد سے کریں ادب و احترام کے ساتھ بات کریں، شیخ سے کریں، بزرگ سے کریں۔ تو یہ چیز ہمیں اس آیت کریمہ سے ملتی ہے کہ وہ صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تو وہ نرم ہوتے تھے، لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کا اشارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم دل تھے اور رحم دل تھے، حیادار تھے، نرم خو تھے، نرم خو تھے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ ان کی عبادت کا عالم یہاں پر پھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر میں سے دو شاخیں نکلتی ہیں، شجر نبوت میں سے دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک شاخ صحابہ کرام کی ہے اور دوسری شاخ اہل بیت اطہار کی ہے۔ جہاں جہاں صحابی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، آقا علیہ السلام نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، وہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو جو مقام عطا کیا اس کا موازنہ حضرت عمر فاروق سے نہیں کرنا چاہیے۔ جو ماپنے کا ترازو رکھ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنی کم عقل پر، کم علمی پر، سوچ پر ترازو پرکھنے کے بجائے جو آقا نے مقام اور مرتبہ متعین فرمائے ہیں اسی کا ہی ادب اور احترام کرنا چاہیے۔
مقام ہے، ان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں پر حضرت مولا کائنات کا مقام ہے ان کا موازنہ خلیفہ اول سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فضائل کے اعتبار سے احادیث اور حدیث کے مضامین بھرے پڑے ہیں، ہر صحابی کا، ہر خلیفے کا کہ فضائل پر احادیث کے انبار ہیں۔ فضائل الگ شے ہے، خلافت الگ شے ہے۔ اس لیے آقا اسلام نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی اصحابی کا نجوم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ صحابی ستاروں کی مانند ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیابی حاصل کر لو گے۔ حضرت طلحہ کی روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ ہر لکل نبی رفیق ورفیق فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ سبحان اللہ بول دیں۔ سبحان اللہ۔ تو رفاقت کا جو لفظ ہے یہ سنگت، رفاقت، صحبت، یہ الفاظ ایسے ہیں جو آقا علیہ السلام کے ساتھ سنگت اور صحبت کو بیان کرتے ہیں۔ ختم کرنے لگا ہوں آپ کی سخاوت پر۔ ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی اپنی قیمتی زرہ بیچنے کا ارادہ فرمایا، قیمتی زرہ، توجہ چاہوں گا، بیچنے کا ارادہ فرمایا تو وہ زرہ، یہ وہ زرہ ہے جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے، جو تیر اور رکاوٹ کے لیے پہنی جاتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ اٹھا کر حضرت عثمان کی خدمت میں وہ زرہ لے آئے۔ اے عثمان، یہ زرہ میں نے بیچنی ہے۔ اے علی، کتنے میں بیچو گے؟ اب اگر آپس میں دوری ہوتی، معاذ اللہ جو ہمارے کم اہل علم علماء نے ایک فساد کا ماحول بنا رکھا ہے صحابہ کے درمیان اور اہل بیت اطہار کے درمیان، اگر دوری ہوتی تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ بیٹھتے، روایات نہ لیتے، حدیث کا علم نہ لیتے، حدیث کی روایات نہ لیتے۔ اگر دوری ہوتی تو یہ روایت کا جو سلسلہ ہے حدیث کی شکل میں ہمیں ملا ہے، وہ اگر نکال دیا جائے تو اسلام میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی آدھی عمارت حدیث کے مضامین پر کھڑی ہے، حدیث کے چیپٹر پر کھڑی ہے۔ اگر حدیث کا اعتبار صحابہ پر نہ رکھا جائے تو حدیث کی عمارت ڈاما ڈول ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی موجودگی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ صحابہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یوں تھے، ان سے روایات لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے، روایات کرتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام کوئی فتویٰ پوچھتے، مسائل پوچھتے، قرآن پاک کے الفاظ میں جہاں مشکل ہوتی وہ بارگاہ حضرت سیدہ میں آ جاتے، سوال کرتے، وہاں سے جواب ملتا، اور کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جاتا حضرت علی کی بارگاہ میں آ جاتے۔ صحابہ اور تاریخ میں ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، تینوں کے جو دور گزرے ہیں خلفاء کے، اب ان تینوں کے دور میں حضرت علی خلیفہ نہیں تھے، مگر جو کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا وہ خلفاء حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اگر دوری ہوتی تو حضرت علی سے کیوں پوچھتے؟ اس لیے صحابی اور اہل بیت دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فضائل کے اعتبار سے یہ چیزیں ہیں۔ تو زرہ 480 درہم میں مکمل ہوئی، مقرر ہوئی، اس کی قیمت حضرت عثمان غنی نے خرید لی، 480 درہم دیے،
حضرت علی کی شادی کے دن عثمان غنی گئے اور وہی ذرہ آپ کو تحفے کے طور پر دوبارہ پیش کر دیا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، یہیں سے انشاءاللہ عزیز اگلے جمعہ پر شان سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سنت عطا فرمائے۔